سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہر چیز، ہر خشک و تر چیز، زمین و آسمان میں ہر چیز پر وہ قادر ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے۔ رزق کتنا ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا۔ زندگی کتنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیا۔ وقت کا تعین کر دیا، ہر چیز۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت سارے اختیارات دے دیے، بہت سارے اختیارات۔ اب یہ انسان کون ہے، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ انسان مرسلین ہیں، صالحین ہیں، اولیاء اکرام ہیں، مومنین ہیں، مسلمین ہیں، بہت سارے انسانوں کو اللہ پاک نے بہت سارا اختیار بھی دے دیا۔ صرف اختیار ہی نہیں دیا، طریقہ بھی بتا دیا کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے فائدہ ہوگا۔ بھئی جتنی بھی زندگی ہے ہر انسان کی لکھ دی گئی، لیکن فرمان یہ ہے کہ دعاؤں سے زندگی بڑھ جاتی ہے۔ جب بیسیوں لوگ، سینکڑوں لوگ آپ کی عمر درازی کی دعائیں کر رہے ہوں تو اللہ قدرت رکھتا ہے کہ زندگی اور عطا فرما دے اور بڑھا دے۔ کوئی بیمار ہو جائے، ہم کیا کرتے ہیں، فوراً صدقات دیتے ہیں اس کے نام پر، خیرات کرتے ہیں اس کے نام پر، کہیں نہ کہیں کوئی اناج بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی حرم پاک گیا ہو، وہاں پہ اس سے کہتے ہیں کہ اچھا بھی دعا کرنا، بھی دعائیں کرانی شروع کر۔ اللہ پاک قدرت رکھتا ہے، اللہ پاک زندگی اور بڑھا دیتا ہے۔ لہذا اختیار انسانوں کو بھی دے دیا۔ اسی طرح رزق ہے، ہر ایک کا مقرر ہے، لیکن ماں باپ کی دعائیں، مشائخ کی دعائیں رزق کو بڑھا دیتی ہیں۔ اچھا بھی مشائخ کی دعائیں تو بہت تھیں، والدین کی بھی دعائیں بہت تھیں، لیکن وہ بندہ خود بھی بڑا نیکوکار تھا۔ کیا کرتا تھا؟ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، صدقات کرتا تھا، ریگولر کرتا رہتا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کانسٹیٹیوشن کے، اللہ کے فرمان کے مطابق 10 دنیا 70 آخرت اجر ہے۔ اب اس کا رزق بڑھنا شروع ہو گیا۔ جتنا بھی اللہ پاک نے اسے دیا تھا اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اب رزق میں تو فراوانی آئے گی، رزق میں تو برکت اور اضافہ آئے گا، رزق میں تو فروغ ہوگا۔ لہذا جو بھی رزق اس کے مقدر کا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اور بڑھا دیا، اختیار دے دیا بندے کو۔ اب اسی طرح بھئی گناہ سرزد ہو گیا، لغزش ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، اب پکڑ ہے، عین ممکن ہے کہ اس پکڑ میں وہ جہنم رسید کر دیا جائے، لیکن اللہ نے قدرت دے دی، اختیار دے دیا۔ کوئی کعبۃ اللہ میں جا کے وہاں پہ توبۃ اللہ کرتے ہیں، کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دے کر حضور کے وسیلہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں منظوری ہوتی ہے۔
کوئی کسی صاحب مزار کے پاس جا کے روتا رہتا ہے، کوئی اتنی استغفار کرتا ہے، اتنی استغفار کرتا ہے، اتنی استغفار کرتا ہے کہ اللہ کو اس کا رونا، اس کا استغفار کرنا، اس کا گڑ گڑانا پسند آ جاتا ہے، اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ وہ جو جہنم کا پروانہ تھا وہ جنت کے پروانے میں بدل گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاؤں کو طاقت بخش دی کہ لو بھائی تم میرے پیغمبر ہو، میرا پیغام دینے والے ہو، تم الیکٹڈ ہو، بلکہ کہنا چاہیے سلیکٹڈ ہو، لہذا جاؤ جیسے تم کہو کہ ویسے کر دوں گا۔ ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب تمام خزانوں کی چابیاں، کنجیاں میں نے آپ کو عطا فرما دی ہیں، اب جون سا چاہیں دروازہ کھول لیں، جون سا چاہیں خزانہ کھول لیں، جس کو جتنا چاہیں عطا فرما دیں، اختیار دے دیا۔ انبیاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا، پھر نبیوں کے سردار کو تو بے انتہا اختیار دے دیا۔ اتنا بڑا نظام، یہ ملکی ویوز، یہ گلیکسیز، اتنا بڑا نظام اللہ پاک نے ایک توازن کے ساتھ، ایک بیلنس کے ساتھ قائم کر رکھا ہے، پر اپنے پیارے محبوب آپ کے اور میرے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے دیا۔ آپ نے سورج کو اشارہ فرمایا، چل واپس آ، میرے علی نے نماز عصر ادا کرنی ہے، ابھی اختیار دے دیا، وقت واپس لوٹ آیا۔ جب محبوب کو معراج کرانی تھی، وقت کو روک دیا، رک جا بھائی، ادھر ہی ٹھہر جا، سب کچھ ادھر ہی رک جائے، اب اللہ کی اس کے محبوب سے ملاقات ہے۔ ذرا غور کریں، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے اختیارات اپنے نبیوں کو عطا فرمائے، خصوصاً بالخصوص حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر اولیاء الظام کو، پیران کوار کو بہت سارے اختیارات دے دیے، بہت سارے اختیارات دے دیے کہ اچھا بھائی جو بھی آپ کے پاس آئے آپ اسے ذکر میں لگا دو، اس کو طریقت میں لگا دو، اس کو شریعت کا پابند بنا دو، اس کو سکھا دو۔ جو ان کی صحبت و سنگت میں آ جاتا ہے، جو ان کی توجہ نگاہ میں آ جاتا ہے، وہ بالکل اس کا ٹریک ہی چینج ہو جاتا ہے، پھر کہاں وہ پیور دنیا دار تھا، پھر وہ کہیں پیور دیندار بن گیا۔ اللہ کے ولی کوئی مشکلوں مصیبتوں میں آزمائشوں میں پھنسا ہو، دعائیں کرتے ہیں، وہ مصیبتوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، اور جس پر وہ اپنا کرم فرماتا ہے وہ مرنے کے بعد قبر میں جا کے بھی وہ اللہ کے ولی تصرف کرتے ہیں۔ لوگ صاحب مزار کے پاس جا کے وہاں پر وہ جگہ کو متبرک جان کر، اس اللہ کے ولی کو متبرک جان کر، اس کے وسیلے سے جب رب کی بارگاہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی جھولی خالی نہیں لوٹاتا، عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص الخاص بندوں کو بہت سارے اختیارات عطا فرما رکھے ہیں۔ بھائی کسی کا رزق تنگ ہو، کر کے دیکھ لیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جو ہے تھوڑا یا زیادہ ہے، بھائی اس کو تو وہ صدقہ نہیں پہنچتا نا، اس کو جو آپ نے پیسے بانٹے نہیں پہنچتے نا، جو رزق آپ نے غریبوں کو کھلایا اس کو تو نہیں پہنچتا نا،
وہ تو آپ کا دل دیکھتا ہے، آپ کی نیت دیکھتا ہے کہ بھی آپ کیا کر رہے ہیں، کس نیت سے کر رہے ہیں، اس کے بعد عطاؤں کی بارش کر دیتا ہے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ زندگی لکھ دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود دعاؤں میں، صدقات میں، خیرات میں اتنی طاقت اللہ پاک نے دے رکھی ہے کہ زندگی بھی دراز کر دی جائے، عمر بھی دراز لمبی کر دی جائے۔ رزق لکھا ہوا ہے، نہ وقت سے پہلے نہ مقدار سے زیادہ، لیکن جو اس کا دیا ہوا رزق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کے لیے قانون اور ہے، اس کا رزق دراز ہو گیا، گناہ ہوا، غلطی ہوئی، لغزش ہوئی، بھول ہو گئی، آزمائش آ گئی، سختی آ گئی، پریشانی آ گئی، عین ممکن تھا کہ موت واقع ہو جاتی، عین ممکن تھا کہ جہنم چلا جاتا، توبہ کی، استغفار کیا، گڑ گڑایا اس رب کی بارگاہ میں، معافی ہو گئی، سارے الٹے کام بھی سیدھے ہونے شروع ہو گئے، ساری پریشانیاں، دکھ دور ہو گئے۔ تو آج کی تعلیمات دینا یہ مقصود ہے کہ بھئی وہ رستے ضرور اختیار کرو جن رستوں پر چل کر اللہ کے ولی کامیاب ہوئے۔ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں نا جی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ وہ صراط مستقیم والا رستہ عطا فرما، ہے جی، کون سے والا؟ وہ جن پر تیرا انعام ہوا، انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، تو ان لوگوں والا رستہ اللہ کی یاد والا رستہ ہے، اللہ اور اس کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والا رستہ ہے، شریعت اور سنتوں کی پابندی اور اپنائیت والا رستہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب ذوالجلال، یا اللہ، یا ربی، مالک تیرے نام مبارک کا ہم ذکر کرتے رہے۔ اللہ، تیری کلام قرآن کی تلاوت کی گئی، تیرے محبوب کی نعتیں پڑھی گئی، تعریف کی گئی، تیرے پیاروں کی منقبت پڑھی گئی، ذکر ہوا، سب کچھ اپنی بارگاہ میں افضل کر کے، فضیلت والا کر کے قبول و مقبول فرما۔ اللہ، ہم سب کو خیر اور بھلائی عطا فرما، شریعت کا اور سنتوں کا پابند بنا دے، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، ہمیں ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا فقر، اپنا توکل، اپنی معرفت عطا فرما۔ اللہ، ہمیں صبر اور شکر عطا فرما۔ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی امان و پناہ عطا فرما۔ اللہ، ہمیں ہر خیر اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، ہمیں اپنے مشائخ، اساتذہ اور والدین کا ادب کرنے والا، محبت کرنے والا، خدمت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں ہمارے مشائخ، اساتذہ اور والدین میں سے جو کوئی حیات ہیں انہیں زندگی، تندرستی اور بلند درجہ عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما۔ جس ولی کامل نے، جس مرد کلندر نے ہمیں حق اور سچ کی راہ دکھائی، آپ کے درجات اعلیٰ ترین فرما۔ حضور میاں صاحب مبارک کو عمر خضری عطا فرما۔ حضور مبارک صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض پوری دنیا میں عام فرما۔ اللہ، ان ولیوں کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ان ولیوں کی دعاؤں میں سے، فیض و برکات میں سے ہمیں بھی پورا پورا حصہ عطا فرما۔ اللہ، کل امت مسلمہ کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما،
मुसलमान मुल्कों, इलाकों, सरहदों की खैर फरमा। अल्लाह कुल उम्मत मुसलमान को सलामती अता फरमा। जो कोई बीमार हैं घरों में, हस्पतालों में, इंग्लैंड में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, यूरोप, मिडल ईस्ट में, अमेरिका, कनाडा में जो कोई बीमार है, अल्लाह सबको शिफाएं अता फरमा। खसूसन बिलखसूस उम्मत मुसलमान के लिए और बिल अमूम पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए दुआ गो हैं, या अल्लाह सबको शिफा अता फरमा। अल्लाह ये जो अफरा तफरी इस वक्त फैली हुई है, खौफ व हिरास, वहशत फैली हुई है, अल्लाह अपने करम से दूर फरमा दे। हाजरीन महफिल में से कोई बीमार है तो उन्हें शिफाएं अता फरमा। इनके अजीज़ व अकरबा में से कोई बीमार है तो अल्लाह शिफा अता फरमा। अपने खजाना गैब से दायमी शिफा अता फरमा। खसूसन बिल खसूस हम अपनी बेटी यास्मीन बीबी के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह उसे भी ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, शिफा और सलामती अता फरमा। जो भी उसका ऑपरेशन है अल्लाह कामयाबी से हमकिनार फरमा, स्पीडी रिकवरी हो, शिफा अता हो, ऐसा करम अता फरमा। और भी जो साथियों ने दुआओं के लिए कहा या अक्सर हमें कहते रहते हैं, अल्लाह तू आलिमुल गैब है। मैं जिनके नाम ले लेता हूँ, वो भी जिनके नाम नहीं लेता, सबको तू जानता है। तू आलिमुल गैब है, तू मुसब्बिबुल अस्बाब है, तू बेहतर जानता है, तू हमें हमसे ज्यादा अच्छा जानता है। अल्लाह हम सबको अपने खजाना गैब से शिफा अता फरमा। हम सब की दुख, तकलीफें, परेशानियां, मुसीबतें, बलाएं दूर फरमा। हमारे ज़ाहिर और बातिन में जो भी रुकावटें, बंदिशें, जादू टूने वार हैं, सब रद्द फरमा। अल्लाह हमें नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें जो तेरे पसंदीदा लोग गुजरे, जो सालिहीन मुरसलीन गुजरे, जो वली अल्लाह गुजरे, अल्लाह हमें उनके नक्शे कदम पर चलते रहने की तौफीक अता फरमा। हमें उन जैसे नेकोकार और परहेजगार बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें दुनिया की हलाकतों से बचा ले। या अल्लाह ये झूठ, फरेब, मकर, उजब, तकब्बर, हवा, हिरस, या अल्लाह हमें बचा ले। हम बड़े कमजोर हैं, कदम कदम पर शैतान हमें वसवसे डालते हैं, कदम कदम पर नफ्स हमें चालबाजियां कर जाते हैं। अल्लाह हमें बचा ले, अपने करम से बचा ले। अल्लाह हम चाहते हैं कि हम वैसे बन जाएं जैसे तुझे पसंद आ जाएं। अल्लाह हमें अपना कुर्ब अता फरमा, इश्क मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा। अल्लाह दीन पर इस्तिकामत अता फरमा। जितनी भी जिंदगी है तेरी बारगाह में क़याम और रुकू और सजदे करते गुजरे, ऐसा करम अता फरमा। या अल्लाह जब वक्त मौत आए तो कलमे और ईमान पर हमारा खात्मा हो। दुनिया से जाएं तो अल्लाह सीनों को तेरे नूर से मुनव्वर करके जाएं, रोशन करके जाएं। दुनिया में आना और दुनिया से जाना अल्लाह बामकसद हो जाए। जो हमारे अजीज़ व करबा चले गए उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। जो भी हमारी फैमिली, हमारे ननियाल, ददियाल, ससुराल फैमिली से जो भी मर्द, औरतें, बच्चे वफात पा चुके, शहीद हो चुके, सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। कब्र की हशर की मंजिलें आसान फरमा। जो भी सामीन और नाज़रीन में परेशान हाल है, सबकी परेशानियां दूर फरमा, सबके दुख दर्द दूर फरमा दे, सबकी नेक हाजात पूरी फरमा दे। अल्लाह तू सब जानता है, जो साथियों ने दिलों में छुपा रखा है, जो लबों पे आ गया, तू सब जानता है। अल्लाह सब की दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। इलाही अंत मकसूदना वरिदा का मतलूबना आतिना मोहब्बत ज़ातिका व मारफता सिफातिक। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप तमाम सामीन और नाज़रीन को आज की महफिल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको, मुझे अमल करने वाला बनाए और ये जो तालीमात हमने हासिल की ये इल्म नाफ़े हो जाए, इससे हमें नफ़ा हासिल हो, इससे हमारी औलादों को फ़ायदा हो, इससे हमारी आने वाली नस्लों को फ़ायदा हो। अल्लाह ऐसा करम अता फरमा। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम सामीन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।